حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ کے ایک مرید نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت مجھ میں غصہ بہت ہے، بہت غصہ ہے، آپ کوئی علاج تجویز کریں۔ یہ جو مرید تھا نا، یہ لکھنؤ کے قریب رہنے والا تھا۔ حضرت نے جواب میں یہ لکھا کہ آپ کے قریب میرا ایک خلیفہ ہے جو حکمت کا کام کرتا ہے، اس کے مطب پر آپ جائیں اور وہاں کچھ وقت رہیں۔ ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ آپ نے 15 دن وہاں رہنا ہے اور 15 دن کے بعد آپ نے مجھے حالات سے آگاہ کرنا ہے کہ آپ کی کیفیت کیا ہے۔ تو یہ آدمی اپنے گاؤں سے، اپنے علاقے سے نکلا، لکھنؤ پہنچا شہر میں، وہاں مطب کا پوچھا، حکیم کا پوچھا، اس کو بتا دیا گیا۔ تو یہ ان کے پاس پہنچا اور کہا کہ مجھے حضرت نے حکم دیا ہے آپ کے پاس بیٹھنے کا، آپ اپنے معمولات کرتے رہیں، اپنے مریض دیکھتے رہیں، بس مجھے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے آپ کے کلینک میں۔ اس نے کہا، حکیم صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی آپ بیٹھ جائیں۔ یہ آتے روزانہ، کچھ وقت متعین کیا اور بیٹھ جاتے۔ وہ حکیم صاحب دوائیاں دیتے، مریض اٹینڈ کرتے، حال حوال لیتے لوگوں سے، یہ وہاں بیٹھے صرف۔ 15 دن گزرے تو اس نے خط لکھا، حضرت غصہ تو ختم ہو گیا۔ ساتھ یہ بھی لکھا کہ حضرت غصہ تو ختم ہو گیا ہے، لیکن مجھے اس کی حکمت سمجھ نہیں آئی کہ میرا غصہ اس کی دکان پہ بیٹھنے سے کیسے ختم ہو گیا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے بتائیں۔ حضرت نے جواب میں لکھا، الحمدللہ آپ کی جو تکلیف تھی وہ دور ہو گئی، اب جو آپ مجھ سے حکمت پوچھ رہے ہیں نا کہ حکیم کی دکان پہ بیٹھنے میں غصے کا چلے جانے میں کیا حکمت تھی، تو حضرت نے فرمایا وہ بردبار تھا، بندہ حلم والا تھا، بردبار، ٹالرنس، برداشت اس کے اندر تھا۔ اس کے پاس بیٹھنے کا یہ اثر ہوا، اس نے تجھے تبلیغ نہیں کی، نصیحت نہیں کی، وظائف نہیں بتائے، آپ سے گفتگو نہیں کی، اس کے جسم سے جو حلم تھا وہ نگاہ کرتا تھا آپ کی طرف، آپ پاس بیٹھتے تھے، تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے آپ کے اندر حلم والی قوت عطا فرما دی ہے، غصے کو ختم کر دیا۔ دیکھو اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے سے، صرف بیٹھنے سے، ان کی مجلس میں جانے سے، نہ بھی بولیں، ان کی مجلس میں جانے سے بھی روحانی علاج بھی ہو جاتا ہے، جسمانی علاج بھی ہو جاتا ہے۔ آئے تو صحیح اللہ والوں کی مجلس میں۔ میں حیران ہو گیا یہ واقعہ پڑھ کر کہ محض بیٹھنے سے غصہ چلا گیا، محض بیٹھنے سے۔ دوستو جب ہم اللہ والوں کی مجلس میں آئیں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، تو ان کا رنگ ہمارے اوپر چڑھے گا۔ ہاں، اللہ والوں کا رنگ، اللہ کا رنگ، اللہ والوں کا رنگ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ایسا رنگ چاہتے ہو نا، ایسا رنگ